آج کیونکہ شاعربانی کی عبادت بھی ہے تو خدا ان کے پاک کلام میں سے آج اپنی نصیحت اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے کہ ہمیں روح اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اکثر اوقات اور شروع سے ہم بھی یہی سنتے آئے کہ پانی سے پیدا ہونے کا مطلب جو ہے وہ بپتسمہ ہے، اور بہت سارے لوگ آج اسی بپتسمہ پر ڈپینڈ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں۔ لیکن آج خدا کے پاک کلام میں سے روح القدس کی رہنمائی میں ہم دیکھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ خدا مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور میرے ساتھ دیکھے گا بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی چند آیات کے اندر یوں مرقوم ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی چند آیات کے اندر یوں مرقوم ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہو، جسے ہم نے دیکھا اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ اس شخص کے اسٹوری کو بیان کر رہی ہے جس کا نام نیکودیمس ہے، اور نیکودیمس کے نام کا مطلب جو ہے وہ بحث و تکرار کرنے والا ہے، مناظرے کرنے والا شخص ہے، جس کے نام کا مطلب ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے قومیت کے لحاظ سے یہ یہودی ہے، اور یہودیوں کے اندر ایسے فرقہ جات پائے جاتے ہیں جن میں سے سب سے اولین درجہ جو دیا جاتا ہے وہ فریسیوں کا فرقہ ہے۔ اور فریسی ایک ایسا فرقہ، ایک ایسا گروہ ہے جن کے اندر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ فریسی وہ گروہ ہے جو اس بات کو بیان کرتے اور اشتہار دیتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کی گدی پر اگر کوئی تخت نشین ہے، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ فریسیوں کا گروہ ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ شخص یہودیوں کا ایک سردار ہے، اور نہ صرف یہ یہودیوں کا سردار ہے بلکہ یہودیوں کی ایک کونسل کا یہ ایک خاص رکن ہے، اور یہ رکن ہونے کے ساتھ بڑا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ شریعت کو جاننے اور سمجھنے والا یہ شخص۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ رات کو یسوع کے پاس آیا ہے اور آ کر اس نے کہا،
اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور جو موجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا ہے۔ اب جب یہ یسوع کے پاس آیا ہے تو یسوع المسیح کو بڑے خوش آمدی الفاظ سے جو ہے وہ پکار رہا ہے۔ اگر کسی کی خوش آمدی کی جائے، اگر کسی کے لیے اچھے الفاظ بولے جائیں اور یہ کہا جائے کہ بھائی جی آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آج آپ نے جو کلر پہنا ہوا ہے یہ کلر آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کے ٹائی بہت اچھی ہے، آپ نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ہے، آپ کا ہیئر سٹائل بہت اچھا ہے، اور جب اس طرح سے کسی کو بلایا جائے، کسی کو مخاطب کیا جائے، تو میرے خیال میں انسان جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی خوش آمدی سن کر وہ کام کیا کرتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ یسوع کو آ کر بڑے میٹھے میٹھے بول سنا رہے ہیں، یسوع کو خوش آمدیدی الفاظ سے بلا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو استاد ہو کر آیا ہے، لیکن اس سے بڑی بات جو خدا اس سے بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نے جواب میں کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یہ یسوع کو خوش آمدید کہہ رہا ہے تاکہ یسوع المسیح اس کی آواز کی بات کو سنے، اس کی بات پر دھیان دے، لیکن یسوع اس کے ان ساری باتوں سے کانوں کو ہٹا کر اسے اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اے نیکودیمس سن، تو شاید میرے خوش آمدید الفاظ میرے لیے بیان کر رہا ہے، تو بڑے اچھے الفاظ میرے لیے ادا کر رہا ہے، لیکن سن اس سے بڑھ کر جو بات میں تجھے بتانا چاہتا، جو میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب جب نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے تو اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ اوپر سے ہو، یعنی کہ آسمان کی طرف سے ہو، کیونکہ لکھا ہے جو جسم ہے وہ جسم ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، نیکودیمس نے یہ سوچا، یہ دھیان کیا ہے کہ میں دوبارہ ماں کے باطن کے اندر جاؤں گا اور میں نیا جنم لوں گا، پھر یہ نئی پیدائش۔ جیسے آج ہندوازم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 100 سال کے بعد جو ہے اگر کوئی مرتا ہے تو وہ نیا جنم لیتا ہے، اس کا نیا اتار ہوتا ہے، اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح سے نیکودیمس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ کیا جب میں بوڑھا ہو گیا، میں عمر رسیدہ ہوں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، کیوں کر دوبارہ میں اپنی ماں کے باطن کے اندر جاؤں گا اور کیا پیدا ہو سکتا؟ اس نے سوچا ہوگا کہ شاید بپتسمہ جو ہے یہی میرے لیے سارا کچھ ہے، لیکن ایسا قطع نہیں۔ بپتسمہ ایک وہ اعلان ہے جو ہم کلیسیا کے سامنے اور بڑی نوع انسان کے سامنے، اس پاک جماعت کے سامنے جو اس ٹائم بیٹھی ہوتی ہے، اس کے سامنے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اور مسیحیت کو قبول کرنے کے سبب سے انسان بپتسمہ لیتا ہے۔ یسوع المسیح نے جب یوحنا ازدواگی سے پانی کا بپتسمہ لیا تو اس نے کہا میں مل کر اس راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ بپتسمہ نئی پیدائش نہیں، بپتسمہ جسٹ ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک اعلان ہے کہ جی آج سے میں نے مسیح کو قبول کیا ہے، آج سے میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا اور میں خدا کے کلام کے مطابق میں پانی کا بپتسمہ لیتا ہوں۔ لیکن نئی پیدائش ایک الگ چیز ہے۔ بائبل کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں خروج کی کتاب کے اندر، جب خداوند خدا کے کہنے کے مطابق بزرگ موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال کر لے کر آیا اور اس مقام پر پہنچا جس کے آگے لکھا ہوا ہے آگے بحر کلزم ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے بحر کلزم کو چیرا اور بنی اسرائیل کی 20 لاکھ کی جماعت جو ہے وہ بحر کلزم میں سے نکلی ہے، اور نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے اس 20 لاکھ کی جماعت کا بحر کلزم میں سے گزرنے کے بارے میں خدا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بزرگ موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔
اور جب بپتسمہ لیا ہے تو کیا وہ سارے ہی نئے سرے سے پیدا ہوگی؟ کیا ان سب نے نیا جنم لیا؟ نہیں، بلکہ جیسے ہی وہ بحر کلثم کو انہوں نے عبور کیا، بزرگ موسیٰ خدا کے کہنے کے مطابق پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ رہا ہے، اور نیچے بنی اسرائیل نے وہی جماعت جس کے بارے میں رسول اعظم بیان کرتا، اس 20 لاکھ جماعت نے بزرگ موسیٰ بن عمران کا بپتسمہ لیا، وہی جماعت جو ہے وہ بزرگ ہارون کے سر ہو گئی اور یہ کہنا شروع ہو گئی کہ ہم اس شخص موسیٰ کو نہیں جانتے جو ہمیں مصر سے نکال کر لے کر آیا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے بھی کہ نہیں زندہ، اب ہمارے لیے ایک ایسا معبود تیار کر، ایک ایسا بت بنا دے جو ہمارے آگے چلے، جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اب انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، اور بپتسمہ لینے کے بعد کیا ان کی روشیں چینج ہوئی؟ کیا ان کی زندگیاں بدل گئی؟ اگر ہم نوح کے بارے میں دیکھیں، خدا کے کلام میں یہ دوسری شہادت ہمیں ملتی ہے جو پرانے عہد نامے کے اندر ہے، لکھا ہے جب 40 دن اور 40 رات بزرگ نوح کے زمانہ کے اندر پانی کا طوفان آیا، لکھا ہے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، اور 40 دن اور 40 رات متواتر بارش ہوتی گئی، اور لکھا ہے پانی جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو گیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ان 8 جانوں نے، جو 3 اس کے بیٹے، 3 اس کی بہویں، ایک نوح بذات خود اور ایک اس کی بیوی، 8 جانوں کے بارے میں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ان 8 جانوں نے نوح کا بپتسمہ لیا۔ اب جب بپتسمہ لیا ہے تو بائبل ہی بیان کرتی ہے کہ جب کشتی ارارات کی پہاڑیوں کے ساتھ جا کر ٹکی ہے تو بزرگ نوح پانی کا بپتسمہ لیا ہے۔ آج لوگ پانی کا بپتسمہ لے لیتے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اب سے میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اب سے میں اپنی زندگی خدا کو دیتا ہوں، لیکن جب وہ کشتی سے باہر نکلا ہے، اس نے مذبح بنایا اور پاک جانوروں چوپایوں میں سے لے کر سوتری قربانی کے طور پر انہیں خدا کے لیے قربان کیا ہے، تو دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے انگور کی کیا لگائی ہے؟ بیل لگائی ہے، اور بیل لگائی ہے، اور جب وہ بڑی ہے اور اس نے اس کے رس کو، جسے بائبل کے اندر میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے اس نے اس رس کو پیا، اور نوح کیا ہو گیا ہے؟ نوح برہنہ ہو گیا ہے۔ اب بپتسمہ لیا ہے لیکن زندگی پھر بھی نہیں بدلی ہے۔ آج انسان جو ہے اسی بات پر دھیان کرتا ہے کہ میں نے صرف پانی کا بپتسمہ لیا ہے اور یہی میرے لیے سب کچھ ہے، لیکن بائبل کے اندر ایسا نہیں ہے۔ نیکودیمس کے ذہن کے اندر بھی یہ بات تھی، میں نے لے لیا ہے، میں نے موسمی شریعت کو فالو کر لیا ہے، جو کچھ رب العزت نے بزرگ موسیٰ کی معرفت حکم دیا، میں نے اس شریعت کے عمل پر کہنے پر میں نے عمل کر لیا ہے، اور اب مجھے پانی کے بپتسمے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، اور یسوع نے کہا کیا تو استاد ہو کر تو اس بات کو نہیں جانتا؟ ہے استاد، معلم ہے، تعلیم دینے والا ہے، سکھانے والا ہے، شیخ التفسیر ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اے نیکودیمس، میں تجھے بتاتا، میں تجھے سکھاتا ہوں، تو استاد ہے، تو ربی ہے، تو معلم ہے، تو سکھانے والا ہے، تو اس بات کا اشتہار دیتا ہے، تو پڑھا لکھا ہے، تیرے پاس بہت علم ہے، لیکن تیری علم جو ہے وہ تجھے آسمان کی بادشاہی کے اندر لے کر نہیں جا سکتی۔ سن اس بات، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ لکھا ہے جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہو سکتا ہے کہ بتیرے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سبوں نے بپتسمہ لیا ہوگا، لیکن کیا بپتسمہ لینے کے بعد ہماری زندگیاں بدلی؟ کیا ہمارے طور طریقے بدلے؟ کیا ہماری لائف سٹائل چینج ہوئے؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی؟
اگر آج ہم نے بپتسمہ لیا ہے تو کیا یہ وہ بپتسمہ تو نہیں جو نوح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بھی بپتسمہ لیا اور حرکات جو ہیں وہ اس کی پھر بھی نہیں بدلی ہیں؟ آج انسان صرف اس بات سے خوش ہوتا ہے اور جی میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے تو میں سیدھا ہی آسمان دی بادشاہی چ جاواں گا. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے، سن ذرا یسوع مسیح نے کیا بیان کیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. لکھا اس ٹائم بتیرے آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم نے تیرے نام سے نبوتیں نہیں کی، ہم نے تیرے نام سے منادی نہیں کی ہے، اے خدا ہم نے تیرے نام سے قربانیاں گزرانی ہیں، ہم نے دے یکیاں دی ہیں، ہم تو میٹنگ لیڈ کرتے رہے، ہم کلام سناتے رہے، ہم جو ہے وہ ہم جو پرستار کا کام کرتے رہے، ہم اچھے میوزیشن کلیسیا کے اندر ثابت ہوئے. لیکن یسوع مسیح نے کہا سن تو صرف اس بپتسمے پر ڈپینڈ کرتا رہا، لیکن میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں. اور لکھا ہے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. اب لفظ جب پانی اور روح ہے تو دونوں لفظ جو ہمیں الگ نظر آتے ہیں. پانی کیا ہے اور روح کیا ہے، جس کی تعلیم یسوع مسیح جو ہے وہ دے رہا ہے. اے نیکودیمس تجھے ان دو چیزوں سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. آج ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں بپتسمہ لے لیا ہے، صرف اتنا ہی کافی. لیکن اس سے اگلا سٹیپ جو ہے، بپتسمہ تو ہم پانی سے ہی لے رہے ہیں اور یہاں پر لفظ بھی پانی ہی مل رہا ہے اور روح مل رہا ہے. لیکن یسوع مسیح کون سے پانی اور روح کی بات کر رہے ہیں؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے پانی کو روح القدس سے تشبیہ دی گئی. ایگری ہے میرے ساتھ؟ کلام کو بھی پانی ہی سے روح جو ہے تشبیہ دی گئی ہے. اور بہت سارے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جی یہاں پر یسوع مسیح جس پانی کا ذکر کر رہے ہیں وہ خدا کا کلام ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے کہا ہے نیکودیمس تجھے کلام سے پیدا ہونا ضرور. بے شک یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ بزرگ داؤد بن یسی بیان کرتے ہیں تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. یہ بات کسی حد تک ہمیں ٹھیک نظر آتی ہے کہ کلام نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن کلام نے ہمیں یہ ضرور بتایا ہے کہ تجھے کس طریقے سے خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ہے. کلام نے یہ تو بتایا ہے کہ تیرے گناہوں کا عوضی کنواری مریم سے پیدا ہونے والا یسوع المسیح ہے. کلام ہمیں یہ تو بتاتا ہے وہ تیرے لیے آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر آیا. یہ تو بائبل بیان کرتی ہے. لیکن پاک و صاف کون کر سکتا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے روح القدس کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. جو نوٹس آپ کو ملے تھے جن کے پاس وہ فائلز ہوں گی، جب عید پینتیکوست کے نوٹس آپ کو دیے گئے تو وہاں پر آپ کو جب علامات نظر آتی ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ بھی علامت نظر آئے گی کہ روح القدس کو پانی سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. نیچے حوالے ریفرنس وہاں پر اکاؤنٹ میں نے کروائے ہوئے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پانی در حقیقت روح القدس کو ہی بیان کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. بے شک پانی جو ہے، اگر آپ پرانے عہد نامے کے اندر بزرگ حزقیل کے صحیفہ کو پڑھ لیں تو وہاں پر آپ کو یہ ضرور نظر آتا ہے جہاں پر حزقیل یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ مجھے اس جگہ پر لے کر آیا، روح نے مجھے وہاں پر اتار دیا اور وہاں سے وہ مجھے آگے لے کر چل رہا ہے. اور لکھا ہے کہ پانی جو ہے میرے ٹخنوں تک. پھر جب بڑھایا ہے پاکرو، پانی جو ہے حزقیل کے صحیفہ کے مطابق پاکرو ہے جس میں خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، جس میں خدا آپ کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، جسے لے کر آپ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے آپ خدا کے دل کی باتوں کو آپ جان اور سمجھ سکتے ہیں. روح القدس کے وسیلہ سے آپ خدا کے کلام کو لے کر آگے چل سکتے ہیں. روح القدس ہے جو خدا کے دل کی باتیں آپ پر آشکارا کرتا، آپ پر ظاہر کرتا ہے، اور یہی وہ روح حق ہے جس کے دینے کا وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے. اور لکھا ہوا ہے حزقیل اس بات کو بیان کیا کہ جب وہ مجھے لے کر آگے چلا ہے تو پانی میرے ٹخنوں تک. بہت سارے لوگ صرف انہیں جو خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاندے نے، جب بپتسمہ لیتے ہیں تو لوگ کیوں دے گلے چ ہار باندھے نے،
بہت خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, آج جی انہیں پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے, آج ایک نئی روح جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو گئی ہے, اس کا شمار جو ہے آج سے برگزیدوں کے اندر ہو چکا ہے. لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں, بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایمان اور برگزیدگی کے اندر فرق ہے. ایماندار وہ ہے جو یسوع المسیح پر ایمان لانے کے سبب سے پیدا ہوا, لیکن جو روح القدس سے پیدا ہوا ہے بائبل کے اندر بیان کرتا ہے وہ برگزیدہ ہے. اور لکھا ہے خداوند نے فرمایا, جب لکھا ہے تھوڑا سا آگے لے کر گیا, پانی تھوڑا سا اور آگے آیا, پانی یہاں تک آ گیا ہے, اور جب وہ پھر آگے لے کر گیا ہے, لکھا ہے کہ وہ پانی میرے سر تک پہنچا ہے, آگے لے کر گیا ہے, لکھا ہے کہ اس میں اندر ڈوبنا شروع ہو. اور نئی پیدائش خدا کے اندر ڈوبنے کا نام, نئی پیدائش جو ہے وہ خدا کے اندر جو ہے وہ پوست ہو جانے کا نام. بائبل کے اندر پولس رسول بیان کرتا ہے, پھر اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور یاد رکھے گا, نئی پیدائش وہ ہے جب آپ روح کی معموری سے معمور ہوتے جاتے ہیں. نئی پیدائش وہ ہے جب روح القدس آپ کو بڑھائے اور آپ خدا کی حضوری میں بڑھتے ترقی کرتے چلے جائیں اور خدا کا جلال آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہو. یہ نئی پیدائش ہے. اسی لیے خدا نے نیکودیمس سے کہا, جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. پہلی بات یسوع سے کہتا ہے, پہلی بات سن, پانی یعنی کہ روح سے, پھر کہتا ہے روح سے پیدا ہونا. اس کا مطلب ہے کہ روح کا ذکر بائبل کے اندر دو مرتبہ کیا گیا. ایک مرتبہ تشبیہاً ہے اور دوسری مرتبہ سب ریل طور پر بیان کر دیا گیا ہے. سن اس بات کو, ہو سکتا ہے کہ پہلی بار نیکودیمس کو سمجھ نہ لگی کہ جی یسوع مسیح نے میرے پانی نہ پیدا ہونے کا ہونے کا کہہ رہا ہے, اور نیکودیمس کے ذہن کے اندر فٹ سے سوال کا جواب پیدا ہو گیا, میں نے اس راست بازی کو پورا کیا ہے. لیکن واضح طور پر بھی بیان کیا, سن پانی کا دو پانی کا بپتسمہ سمجھ رہے ہیں, لیکن اوپنلی بات کی ہے کہ تجھے روح سے پیدا ہونا ضروری. اور آج اگر آپ ابھی تک ڈپینڈ کر رہے ہیں, جی میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے, میں نے راست بازی کو پورا کر لیا ہے, میں تو سیدھا آسمان کی بادشاہی کے اندر جاؤں گا, لیکن یاد رکھے گا خدا کے کلام میں لکھا ہوا تجھے روح سے بھی پیدا ہونا. اور آسمان کی بادشاہی کے اندر کون جائیں گے؟ جو جسمانی ہے, جو روحانی ہے. ہاں جی, کون جائیں گے؟ بہت سارے لوگ طوفانی ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک کیس آیا, بھائی صاحب جانتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ کسی کے اندر جو ہے وہ جن تھا, اس کی حاضری ہوئی کہ پادری صاحب ہوں دوائی کرنا لاپے نے, جدو تھوڑا زور بہتا لایا کہ جدو تھوڑا کوشنا بنیا تو دوائی کر رہا, خداوند بھیج اپنے زریلے فرشتیاں جڑے ابلیس دیا تاثیراں جڑا بسم کرن. اور اس نے جو ہے فرشتوں کو بھی زریلے بنا دیا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں, آج یاد رکھے گا, اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے اندر جانا چاہتے ہیں, آپ کو روح سے پیدا ہونا ضروری ہے. وہ روح جس کے دینے کا وعدہ خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے, جس کے بارے میں لکھا, میں جاتا اور باپ میرے نام سے دوسرا مددگار تمہیں دے گا, جو کیا کرے گا, تمہارے اندر رہے گا. اور دوسری بات, وہ تمہارے کیا کرے گا, تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. اور یہی روح کے بارے میں لکھا ہے, یہی روح حق کا آسمانی باپ کی دل کی باتیں تم پر آشکارا ظاہر کرے گا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے, روح ہی مجھے اور آپ کو ہر روز سنوارتا ہے, نکھارتا ہے, اور مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہی کے لائق بناتا ہے. وہ ہمیں مسیح کی شبیہ پر ڈھالتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں بڑھیں, ہم خدا کی حضوری میں پروان چڑھیں. لیکن یسوع نے کہا, اے نیکودیمس تو بڑا ہی پریشان. آج کا انسان جو ہے اسی خوشی پر ڈپینڈ کر, لیکن جب یہ بھید اس کی زندگی پر کھلا کہ جب اس نے یسوع مسیح کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر لے لیا, تو پھر یہ چپکے سے یسوع کے پاس نہیں آیا ہے. ایک ٹائم آیا جب یہ رات کے اندھیرے میں یسوع کے پاس آیا ہے, لیکن جب اس نے نئے سرے سے جنم لے لیا ہے, جب یہ یسوع مسیح کو اس نے مکمل طور پر اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے, جب اس نے یسوع کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیا ہے, تو پھر رات کے اندھیرے کے اندر نہیں بلکہ
چڑھے دن کے اندر بائبل کے اندر لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کے اندر یہاں پر لکھا ہوا اس کی 39ویں آیت کے اندر کہ جب یسوع المسیح کو صلیب پر اس نے اپنی جان دے دی اور لکھا ہے اس کی لاش کو اتارا گیا، تو بائبل کے اندر لکھا پھر نیکودیمس ڈر و خوف کے ساتھ نہیں آیا۔ ڈر و خوف سے اس ٹائم تھا جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن جب روح سے پیدا ہوا ہے تو ڈر و خوف کیا ہوا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، اور اب کسی کا ڈر و خوف نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے جب اس کی لاش کو اتارا ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہی نیکودیمس جو ہے وہ 50 شیر جو ہے وہ مور اور عود لے کر آیا ہے تاکہ یسوع کی لاش کے اندر بھرے۔ اب کوئی ڈر و خوف نہیں، اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو پترس کی طرح دلیرانہ طور پر ہم یہ کہنے والے بنیں گے اے شرع کے عالموں، جس مسیح کو تو نے مصلوب کیا وہی در حقیقت انسان کی نجات کا اسباب اور وسیلہ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، روح سے پیدا ہوتے ہیں، روح آپ کو دلیری دیتا ہے، روح آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی کو پیدا کر دیتا ہے، روح آپ کو خدا کی حضوری میں بڑھاتا ہے، آپ دلیر ہو جاتے ہیں، روح القدس کی قوت سے بھر جاتے ہیں، جیسے خدا کے کلام میں رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ وہ سارے روح القدس سے بھر گئے، اور روح القدس جو ہے وہ غیر زبان نہیں، روح القدس خدا کے حضوری کا چھاپ زور دریا جس سے خدا آپ کو بھرنا چاہتا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے نیکودیمس تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اگر آج تک آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کے آگے ضرور یہ ہے کہ اب مجھے اور آپ کو جو دوسرا سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا، اور نئے سرے سے پیدا ہونا روح القدس سے پیدا ہونا۔ اگر آج آپ روح القدس سے معمور نہیں، پاک روح کو اجازت دیجئے، خدا سے کہیے یہ تیرے کلام کا سوگن ہے، یہ تیرے کلام کا وعدہ ہے، یہ تیرے کلام کا فیصلہ ہے کہ اے خدا مجھے اس انعام سے مجھے بھر دے تاکہ میں آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہو سکوں۔ تو یاد رکھیے گا خدا اس ٹائم ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح بپتسمہ لے لیا ٹھیک ہے، تو بائبل کے اندر لکھا ہے 20 لاکھ جماعت میں سے جتنے نے جو ہے وہ اپنی زبانوں کو کھولا بیابان کے اندر ڈھیر ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں نے اور زمین کے درندوں نے نوچی۔ لیکن اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو آپ آسمان کی بادشاہی کے اندر جائیں گے، اس جگہ پر جسے دینے کا وعدہ خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا، جس کے بارے میں لکھا وہاں پر ہم یسوع کو روبرو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو آئیے آج اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں، اور کہیے کہ خداوند مجھے اب فضل دے تاکہ خداوند میں روح سے پیدا ہوں، کیونکہ تیرا کلام سچا ہے، سچائی سے بھرا پڑا کلام ہے۔ آج اس سے اپنے لیے دعا کریں تاکہ آپ کے بدنوں سے، آپ کی زندگیوں سے خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ خدا سبوں کو برکت دے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے۔